بھارتی ہر دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان، دو قالب یکجان، کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف کا 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم دہرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پچھلی حکومت دہشت گردوں کو واپس لائی، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2018 تک 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صلاحیتوں کی تعریف۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا نہ، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اگر پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ، حکومت مستعفی ہو کر فوری الیکشن کا اعلان کرے۔ اسلام آباد میں گرانڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد و خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ نہ رکھنے والوں کو ملک پر مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسد کیسر کا کہنا تھا ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، نئے انتخاب ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو ہوئی۔ ڈوب کر مرنے اور اغوا کے پے در پے واقعات، لوگ پھر بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ براستہ ایران اٹلی جانے کی غیر قانونی کوشش کرنے والے چونیا کے 3 نوجوان ایران میں اغوا۔ اغوا کاروں نے تشدد والی ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی۔ کروڑوں روپے تاوان کا مطالبہ۔ اہل خانہ نے نوجوانوں کو غیر قانونی کام پر روکا نہ ٹوکا۔ نوجوان اغوا ہو گئے تو اہل خانہ کی بچاؤ کی دہائیاں۔ اور سویڈن کے اسکول میں فائرنگ، حملہ آور سمیت 10 افراد ہلاک۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ حملے کے وقت اسکول میں بہت کم طلباء موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ دہشت گردی نہیں، مزید تحقیقات جاری۔ خان صاحب نے کل اوپنلی کہا ہے جیل میں چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے۔ میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر بات ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی پی ٹی آئی پریشان ہے، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ فوج تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات میں شامل نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گنڈاپور نے جب وابڈہ دفاتر پر حملہ کیا تب ان کا اور محسن نقوی کا رابطہ ہوا۔ وفاقی حکومت ایکشن کرنا چاہتی تھی۔ علی امین کی محسن نقوی اور اویس لغاری سے ملاقات کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور شاید انہی رابطوں کو آج بیان کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نام لے کر بتائیں کس سے بات ہوئی۔ محسن نقوی اگر تصدیق کریں تو پھر درست کہہ سکتے ہیں۔
پی ٹی آئی میں آستین کے سام زیادہ ہو گئے ہیں. خود کو پارٹی سے منسلک کر کے نقصان پہنچانے والے آستین کے سانپ ہیں. خود کو کارکن بنا کر بانی پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے. 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. بہترین جلسہ ہوگا. جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا. ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل. ریپریزنٹیشن میں کہا گیا جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف لیتا ہے. آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے. ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق ہوتی. پنجاب سپیڈ محسن سپیڈ میں بدل گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین. جناح اسکوائر منصوبے کے افتتاح پر خطاب میں کہا محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے برق رفتاری، ذمہ داری اور فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کیا. محسن نقوی کی کاوشوں سے پچھلے ریکارڈز میں اضافہ ہو رہا ہے. منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی. اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے. چینی وزیر خزانہ، پاکستانی سفیر، پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا. صدر مملکت کا دورہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، دو طرفہ اقتصادی و تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں کردار ادا کرے گا. صدر مملکت چینی ہم منصب شی جن پنگ اور چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. صدر مملکت ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ بھی بیجنگ میں موجود ہیں. پیک ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم. پیک ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے خلاف ہیں. پیک ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری نے آئینی درخواست دائر کر دی. پیک ایکٹ کی شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا کر دی گئی. درخواست میں صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس جمال خان مندقیل نے پوچھا کیا دہشت گردی جیسے سنگین جرم پر کسی کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا جن لوگوں نے فوج جوائن کر کے بنیادی حقوق سرنڈر کیے انہیں دوسروں سے نہیں ملایا جا سکتا. میرا موکل لاہور کا فرسٹ کلاس کرکٹر ہے، اسے خصوصی عدالت سے 6 سال سزا دی گئی. سماعت پیر تک ملتوی. انیس سو 99 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف. ریڑھی گوشت کے 7 ماہی گیروں کی 25 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی. اہل خانہ نے کہا ہے بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی قید کی تصدیق کر دی. قیدیوں کے بھائی نے RY نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کا 25 سال سے انتظار کر رہے ہیں. ماہی گیر رہنما یونس خاصخیلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں. ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر اراکین قومی اسمبلی بھی پریشان. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ مسائل پر ارکان برہم. کمیٹی کے رکن شیر علی ارباب بولے 5G چلنا تو محال، فون انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. چیئرمین PTA نے کہا بھارت میں مودی حکومت نے 35 لاکھ کلومیٹر فائبر بچھائے، یہاں حکومت نے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک پیسہ نہیں لگایا. IT کے پارلیمانی سیکرٹری نے بتایا اسٹار لنک سے معاملات حتمی مرحلے میں ہیں، سروس رواں سال جون تک دستیاب ہوگی. چینی سیمنٹ، تمباکو اور کھاد سیکٹر کی نگرانی کے لیے چند گاڑیاں.
محصولات میں اضافہ چاہیے تو حکومت عملہ، گاڑیوں اور دفتر کی تعداد بڑھائے۔ FBR کا کہنا ہے ملک بھر میں 25 ٹیکس دفاتر ناکافی ہیں۔ ٹیکس مشینری کو ہر 200 روپے آمدن کے بدلے صرف 1 روپیہ ملتا ہے۔ بھارت میں ٹیکس آپریشنز پر مجموعی ریونیو کا 1.5% خرچ ہوتا ہے۔ یہ شکوہ بھی کیا کہ پنجاب ریونیو کی تنخواہیں مرات FBR سے 20 گنا زیادہ ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے اضافی عملہ اور وسائل مانگ لیے۔ چیئرمین FBR کی تجویز پر وفاقی کابینہ نے FBR کے لیے 1010 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی تھی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے نوٹس پر خریداری روک دی گئی۔ رمضان المبارک سے پہلے چینی کی بڑھتی قیمت سے بیوپاری بھی پریشان۔ ہول سیل گروسرز نے 3 ماہ کے لیے چینی بیرون ملک بھیجنے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز رؤوف ابراہیم کہتے ہیں ہول سیل میں چینی کی قیمت 150 روپے اور ریٹیل میں 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم ہے۔ مارچ کے ایڈوانس سودے 152 روپے میں ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جاں بحق۔ 4 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے طاہر اور ساتھی کو روکا۔ ایک شہری نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا اور اس کی پستول کا رخ ڈاکوؤں کی جانب کر دیا۔ صورتحال دیکھ کر دوسرے ملزم نے گولیاں چلا دی۔ 2 شہری اور ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 7 شہری جان سے گئے۔ اور شیخوپورہ، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور کے بعد چیمپئنز ٹرافی پھر لاہور آ گئی۔ گورنمنٹ گلبرگ گریجویٹ ویمنز کالج میں خصوصی تقریب، طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ کہتی ہیں پاکستان 2017 میں چیمپئن بنا، امید ہے اس بار اپنے ملک میں کامیابی سے اعزاز کا دفاع کرے گا۔ چمچماتی ٹرافی نجی یونیورسٹی بھی لے جائی گئی۔